دوستو یہ کہانی ہے ویران سے ہل اسٹیشن کی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ پہاڑوں پر سرد ہوا تیز ہو چکی تھی۔ درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا کر عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ احمد اور اس کے 3 دوست ایک سنسان ہل اسٹیشن پر کیمپ لگا کر بیٹھے تھے۔ آگ جل رہی تھی، مگر پھر بھی سردی ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ یار لوگ کہتے ہیں یہاں رات کو کوئی باہر نہیں نکلتا۔ یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد جنگل کے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ ان کی طرف آ رہا ہو۔ سب خاموش ہو گئے۔ سناٹا۔ کسی نے سنا؟ احمد نے ٹارچ آن کی۔ روشنی درختوں کے درمیان گھومنے لگی۔ اچانک ٹارچ کی روشنی ایک درخت پر پڑی۔ وہاں کچھ لٹکا ہوا تھا۔ احمد نے غور سے دیکھا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ان کے اپنے ہی کپڑے تھے، وہی جیکٹس، وہی رنگ جو وہ ابھی پہن کر بیٹھے تھے۔ یہ یہاں کیسے آئے؟ احمد نے سوچا۔ اسی وقت پیچھے سے آواز آئی، تم لوگ دیر سے آئے ہو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سب نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ آگ کے قریب ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور چہرہ غیر فطری حد تک ساکت۔ وہ بس انہیں گھور رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ جگہ زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کے سب حیران ہو گئے۔ آپ کون ہیں؟ وہ آدمی مسکرایا، میں وہ ہوں جو یہاں رہ گیا تھا۔ ہوا اچانک اور تیز ہو گئی۔ آگ بجھنے لگی۔ سب کے چہروں پر خوف واضح تھا۔ احمد نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ ان کے چہرے بدل رہے تھے، آنکھیں سیاہ، جلد پیلی، اور وہ سب آہستہ آہستہ اسی بوڑھے آدمی جیسے بن رہے تھے۔ ہم بھی رہ جائیں گے۔ احمد بھاگنے لگا، چلانے لگا، لیکن ہر طرف وہی جنگل، وہی خاموشی، وہی راستہ۔ کوئی راستہ باہر نہیں جا رہا تھا۔ پھر اچانک دوڑتے دوڑتے اس کے سامنے ایک بورڈ آیا اور اس پر لکھا تھا، یہ ہل اسٹیشن 20 سال سے بند ہے، یہاں آنا منع ہے، یہاں آنے والے واپس نہیں جاتے۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا، وہاں صرف ایک پرانا کیمپ لگا ہوا تھا، جلتی ہوئی راکھ تھی اور درخت پر لٹکتے ہوئے کپڑے، اور ان تینوں کا آج تک کبھی بھی کوئی نشان نہیں ملا۔ کوئی انسان نہیں موجود تھا وہاں۔ پہاڑ خوبصورت ضرور ہوتے ہیں، لیکن کچھ پہاڑ اپنے پاس آنے والوں کو
ہمیشہ کے لیے روک لیتے ہیں۔